علیکم، میں امداد سمرو۔ افسوسناک خبروں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی سیاست میں بڑی ہلچل مچتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ بہت بڑی تبدیلیاں عید کے بعد رونما ہونے جا رہی ہیں۔ کیا کیا تبدیلیاں ہوں گی، میں نے اس پر گزارشات رکھنی ہے آپ کے سامنے۔ اس میں نواز شریف کا کیا کردار ہوگا، صدر زرداری کا کیا کردار ہوگا، اور عمران خان کا کیا کردار ہوگا۔ وہ جو ایک صفحہ جو ریکوائرڈ ہے، وہ ایک صفحہ بننے جا رہا ہے عید کے بعد، تو یہ کیا ممکن ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ باتیں جو سامنے آ رہی ہیں ان کا میں نے آپ کے سامنے تجزیہ رکھنا ہے، کچھ اندر کی خبریں آپ کے سامنے رکھنی ہے، کیونکہ حالات اچھے نہیں ہیں۔ حالات اچھے بنائے جا سکتے ہیں، تو کیا حالات اچھے ہوں گے، یہ سب ہمیں عید کے بعد پتہ چلے گا۔ افسوسناک خبر جو گوادر سے آئی ہے، بلوچستان سے آئی ہے، ایک بار پھر شالا مسافر کوئی نہ تھی وے ککھ جنا تو پھارے ہو، تاڑی مار اڑا نہ باہو اسی آپے اڈن ہارے ہو۔ مسافر جس علاقے سے گزرتے ہیں اس علاقے کی پناہ میں ہوتے ہیں۔ سندھ میں سام کہا جاتا ہے، یعنی اور بلوچستان کے بھی کئی علاقوں میں، یعنی کوئی مسافر اگر کسی علاقے سے گزر رہا ہے تو وہ اس علاقے کے پاسر لوگوں کی پناہ میں ہوتا ہے، اور اگر مسافروں کو مارا جائے تو پورا کا پورا علاقہ سوگوار ہو جاتا ہے کہ یہ کیا ظلم ہو گیا۔ لیکن بلوچستان میں دہشت گرد مسلسل مسافروں کو نشانہ بنا رہے ہیں، مزدوروں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج ایک بار پھر خبر جو آئی ہے، کل جو واقعہ ہوا، 6 مزدور گوادر اور ماڑا کے پاس کلمت کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں پر بس کو روک کر شناخت کر کے ملتان اور سرائیکی وسیب اور پنجاب کے جو محنت کش تھے، مزدور تھے، ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے اس پہ ہر طرف سے مذمت ہو رہی ہے، اور میری بات ہو رہی تھی کچھ دوستوں کے ساتھ۔ ظاہر ہے میں لاہور میں ہی ہوتا ہوں، تو یہاں پر اکثر ان سارے معاملات پر ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، اور دن بدن BLA BRA یا جو بھی یہ BLF جو بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو مسافروں کو مارتی ہیں، جنہوں نے جعفر ایکسپریس پہ حملہ کیا، بلکہ وہ آج جعفر ایکسپریس کی بحالی بھی ہو گئی ہے، پشاور سے جعفر ایکسپریس چل پڑی ہوئی ہے، اور کل کوئٹہ سے چلے گی پشاور کی طرف۔ تو جو جعفر ایکسپریس کو ہائی جیک کیا گیا، یا آئے روز شاہراہوں پر، سڑکوں پر، کانوں میں جو اپنا کولے کی کانیں ان میں گھس کر، اور مزدوروں کو اور محنت کشوں کو مارا جاتا ہے، نائی کی دکان میں گھس کر مارا جاتا ہے، تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر ایک بڑا طبقہ بلوچستان کی پسماندگی، بلوچستان کی محرومیاں اور بلوچ کاز کی جو جدوجہد ہے، پرامن جدوجہد جو اس کے ساتھ کھڑا ہے، وہ اب سوال کرنا شروع ہو گیا ہے۔ وہ طبقہ بھی کسی نہ کسی شکل میں BLA اس کو بھی بلوچستان کے کاز سے الگ کرنے میں کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ جس طرح پرامن سیاست کرنے والے بلوچ جو ہیں وہ کسی نہ کسی شکل میں متاثر ہوتے ہیں، ان کی سیاست متاثر ہوتی ہے۔ تو یہ جو سانحہ ہوا، ایک اور جو اپنا کوئی 32 کے قریب مسافر شہید کیے تھے، جس میں کچھ فوجی جوان بھی تھے، اپنا جعفر ایکسپریس، اس کے بعد پھر ایک بس پر حملہ کر کے اپنا فوجیوں کو شہید کیا گیا تھا نوشکی کے علاقے میں، اور روزانہ کوئی نہ کوئی واردات، کوئی نہ کوئی واقعہ ہو رہا ہے۔ بلکہ اب تو وہ گوادر سے یہ بھی خبر آئی کہ انہوں نے جو یوریا لے کر افغانستان جانے والے جو بڑے بڑے کنٹینرز تھے، ان کو بھی آگ لگا دی۔ تو بہرحال اب یہ بلوچستان کی صورتحال جو ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اب یہ صورتحال جو ہے یہ پاکستان کی مجموعی سیاست میں تبدیلی لانے جا رہی ہے۔ کچھ دن پہلے میں نے ویلاگ کیا تھا، میں نے گزارش یہ کی تھی کہ جی نواز شریف صاحب کو بھی ہم نے ناراض کر کے، ہم سے مراد ہم نہیں ہیں، ہم سے مراد وہی ہیں کہ جی نواز شریف، عمران خان نہیں تو نواز شریف بھی نہیں، مائنس نواز شریف کے بغیر حکومت بنا کے چلا لیں گے۔ حکومت اچھی چل رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، حکومت کو اتنی بری نہیں چل رہی، لیکن بہرحال حکومت صرف انتظامی امور کا نام نہیں ہے۔ حکومت میں سیاسی معاملات زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں انتظامی معاملات سے۔ جب تک سیاسی معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، حکومتیں ٹھیک نہیں چلا کرتی۔ عمران خان کے ساتھ فوج، عدلیہ، پاکستان کی ساری اشرافیہ عمران خان کے ساتھ تھی، لیکن سیاسی محاذ پر عمران خان صاحب پیدل تھے، عقل سے بھی پیدل اور باقی معاملات میں بھی۔
تو عمران خان صاحب اگلے وزیر اعظم بننے کے 6 ماہ کے بعد ایکسپوز ہو گئے، اور خاص طور پر جب جہانگیر ترین جیسے محسن کو انہوں نے نشانہ بنانا شروع کر دیا تو پھر وہ زیادہ ایکسپوز ہوتے گئے کہ کیا چیز ہے۔ تو جو سیاسی محاذ ہوتا ہے وہ اصل چیز وہ ہوتا ہے، جب تک وہ سیاسی محاذ پر کوئی تگڑا ذہن نہیں بیٹھا، تجربہ کار شخص نہیں بیٹھا، تو پھر حکومت جو ہے وہ حکومت نہیں، ورنہ تو کوئی ڈپٹی کمشنر کو بٹھا دیں اسلام آباد میں، وہ چلا لے، حکومت چلا لے گا، وہ بہتر چلا لے گا۔ انتظامی اگر امور ہی ایک صرف حکومت کا نام، حکمرانی کا نام ہوتا ہے تو میں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب ناراض ہیں، اس بحرانی کیفیت میں بھی اپنا کردار ادا کرنے کو تیار نہیں ہے، بیان دینے کو تیار نہیں ہے۔ صدر زرداری صاحب بیمار ہیں، وہ ایک تقریر نہیں کر پاتے، ان کی زبان جو کاٹی گئی تھی کسی زمانے میں، وہ زبان بھاری الفاظ اٹھانے کے قابل نہیں رہی۔ ان کی پتہ نہیں کتنے سٹنٹ ہوئے ہیں، ان کی شوگر کا ایشو، ان کے لیور کا ایشو، ان کی کڈنیز کا، ان کی کمر کا ایشو، کئی اور ایشوز ہیں ان کے اوپر، دونوں کے اوپر ہم بڑی بڑی تنقید کر سکتے ہیں، کرتے بھی رہتے ہیں، لیکن اتنا کریڈٹ دونوں کو ہے کہ بلوچستان جو پرویز مشرف نے نواب اکبر بگٹی کو شہید کرنے کے بعد جو بلوچستان کو پاکستان سے بالکل علیحدگی کے دہانے پر کھڑا کر دیا تھا، ان دونوں نے جوڑا تھا بلوچستان کو واپس پاکستان کے ساتھ۔ آغاز حقوق بلوچستان، 18ویں ترمیم، وہاں پر حکومت قائم کر دی، رئیسانی کی حکومت، پھر وہ حکومت چلی گئی تو گورنر راج، تو پھر ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی حکومت، تو ایک پراپر پولیٹیکل سلسلہ جو بالکل ختم ہو گیا تھا وہ چلتا ہوا نظر آ رہا تھا، چل پڑا ہوا تھا۔ تو آج پھر ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ دونوں کردار کیوں نہیں ادا کر رہے۔ میں نے سوال اٹھائے تھے، اور اس کے بعد اچھی خبر یہ ہے کہ خرم دستگیر صاحب مسلم لیگ نون کے جو بڑے رہنما ہیں، انہوں نے کہا کہ جی ہم نے نواز شریف صاحب کو یہ تجویز دی ہے کہ آپ بلوچستان کے معاملے میں کردار ادا کریں۔ خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں، انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف نے کہا ہے کہ وہ بلوچستان کے معاملے میں اپنا کردار ادا کریں گے، گو کہ ڈاکٹروں نے ان کو آرام کا مشورہ دیا ہے، عید کے بعد وہ اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ایک اور محاذ، سیاسی محاذ، وہ ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے گورنر ہاؤس لاہور میں افطار ڈنر کو خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو تجویز دی تھی کہ جی جو ہم نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بلایا تھا، اس میں ٹھیک ہے قیدی نمبر 804 کی رہائی کا مطالبہ کرنے والے نہیں آئے، لیکن ہمیں دوبارہ کوشش کرنی چاہیے، دوبارہ ان کو انگیج کرنا چاہیے، ان کو راضی کر کے دوبارہ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس پارلیمنٹ میں بلانا چاہیے، یا پھر اس سے کم لیول کی صحیح لیکن میٹنگ ہونی چاہیے جس میں ساری سیاسی قوتیں ہوں۔ اب اس میں تحریک انصاف کی طرف سے جو پی ٹی آئی کے لوگ بیان دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں اچھا جی بلاول بھٹو کے پاس مینڈیٹ ہے تو ٹھیک ہے، بات ہو سکتی ہے۔ حکومت نے آنکھیں بند کر کے بلاول بھٹو کو مینڈیٹ دے دیا، حکومت کا ہر وزیر مشیر یہی بات کر رہا ہے۔ خواجہ آصف صاحب نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے بلاول بھٹو پی ٹی آئی کے ساتھ بات کریں، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں۔ مدعا کیا ہے؟ دہشت گردی۔ دہشت گردی خاص طور پر جب سے شریف اللہ، وہ جو داعش کا جو دہشت گرد تھا جس کو افغانستان کابل ایئرپورٹ پر حملے کا جو ملزم تھا مرکزی، جو امریکہ کو وانٹڈ تھا، اس کو گرفتار کیا گیا تھا، پتہ نہیں کب ہوا تھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے امریکہ کے حوالے کیا گیا اس کو۔ تو اس کی گرفتاری کے بعد یا اس کی امریکہ کی حوالگی کے بعد صورتحال کچھ تیز ہوئی ہے، یعنی کئی ایلیمنٹس دہشت گردی میں شامل ہیں، اس میں بی ایل اے ہے، اس میں ٹی ٹی پی ہے، اس میں اور ایلیمنٹس بھی شامل ہیں داعش ٹائپ۔ تو دہشت گردی بڑھتی جا رہی ہے۔ اب اس میں بی ایل اے کے ساتھ تو نواز شریف نے مذاکرات نہیں کرنے، بی ایل اے کے ساتھ آصف زرداری نے مذاکرات نہیں کرنے، ٹی ٹی پی کے ساتھ انہوں نے مذاکرات نہیں کرنے، لیکن جو سیاسی قوتیں ہیں بلوچستان کی جو آئسولیٹ کر دی گئی ہیں، کچھ انتہائی غلط جو اقدامات اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہیں ان کی وجہ سے، کچھ ہماری سیاسی قوتوں کی وجہ سے جو وفاقی سیاست کرتی ہیں، چاہے وہ نون لیگ ہو، چاہے پیپلز پارٹی ہو، چاہے پی ٹی آئی ہو، کچھ ان کی وجہ سے، اور پھر جو دہشت گردی کے خطرات ان کے سر پہ منڈلا رہے ہیں تو وہ خاموش ہو کر سائڈ پہ بیٹھ گئے، یا پھر وہ اپنا جس طرح اختر مینگل صاحب نے کہا کہ جب ہم لانگ مارچ کریں گے ورڈ سے، آوران سے میرا خیال ہے، تو وہ ان سیاسی قوتوں کو انگیج کرنا، ڈاکٹر مالک بلوچ جیسے لوگوں کو انگیج کرنا، بذات خود پی ٹی آئی کو انگیج کرنا، کیونکہ پی ٹی آئی
کسی نہ کسی شکل میں وہ مطلب بعض اوقات میں بات کر رہا تھا، ہمارے دوست ہیں کہ جی ہمارے پاس عجیب مسئلہ ہوتا ہے کہ جب مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی، پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی، تو بلوچ مسنگ پرسنز کے لیے جو کیمپس لگا کرتے تھے وہاں ان کی قیادت جایا کرتی تھی، اور پی ٹی آئی والے ان کو غدار کہتے تھے، یعنی ان کے ساتھ یکجہتی کرنے والوں کو، عمران خان صاحب اور یہ وہ سارے، اور ایون ان کے یوٹیوبر بھی، ولاگر بھی۔ ہماری یہ نا حمایت شفٹ ہوتی رہتی ہے، تو اب جب مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی حکومتوں میں ہے تو اب پی ٹی آئی والے انہی کی حمایت کر رہے ہیں جن کی حمایت کرنے پر کل نواز شریف کو یا پیپلز پارٹی کو غدار ڈکلیئر کرتے تھے، ان کے خلاف ٹرولنگ کروایا کرتے تھے، ولاگس کروایا کرتے تھے۔ تو بہرحال کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی اپروچ کبھی بھی ایک جیسی نہیں رہی، اقتدار میں آ کر ایک اور اقتدار کے جانے کے بعد دوسری، تو یہ ہمارا المیہ رہا ہے۔ ورنہ اصول ہے نا، تو اصول پر تو قائم رہنا چاہیے، آپ حکومت میں ہیں، آپ اپوزیشن میں، آپ کو بات حق اور سچ کی کرنی چاہیے۔ تو بہرحال اب جو میں گزارشیں کرنے جا رہا ہوں کہ یہ جو بلوچستان میں خاص طور پر، کیونکہ وہ جو اپنا ہے اپنا خیبر پختونخوا میں جو دہشت گردی ہے وہ ذرا الگ ٹائپ کی دہشت گردی ہے۔ بلوچستان میں آپ کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو آپ کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں، جو ملیٹنٹس نہیں ہیں، وہ جو بی ایل اے ہے وہ بلوچستان کی علیحدگی کی بات کرتی ہے، جو پاکستان کے آئین میں رہ کر سیاست کرنا چاہتے تھے یا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ انگیج ہو سکتا ہے۔ ٹی ٹی پی کے ساتھ وہاں انگیج نہیں کیا جا سکتا، جس طرح بی ایل اے کے ساتھ انگیج نہیں کیا جا سکتا، مطلب جو اختیار سے بات کرے تو اس کے ساتھ کس طرح بات ہو سکتی ہے۔ تو بی ایل اے کو آئسولیٹ کرنے کے لیے یا ایون ٹی ٹی پی کو آئسولیٹ کرنے کے لیے اگر پی ٹی آئی کے ساتھ حکومت انگیج کرتی ہے تو پی ٹی آئی کسی نہ کسی شکل میں تو ٹی ٹی پی کو سپورٹ کر ہی رہی ہے۔ تو کے پی کے معاملے میں یہ ایک ایلیمنٹ ضرور ہے کہ اب پی ٹی آئی کو انگیج کر دیں، پی ٹی آئی ویسے حکومت میں ہے وہاں پر، اس وجہ سے اس طرف کسی کی توجہ نہیں جاتی کہ جی پی ٹی آئی کو انگیج کر کے اور ٹی ٹی پی کو آئسولیٹ کریں، کیونکہ پی ٹی آئی تو حکومت میں ہے بولو کے پی کے میں۔ لیکن جب عید کے بعد جو چیزیں ڈیولپ ہونے جا رہی ہیں، پی ٹی آئی نے تحریک کا اعلان کیا کہ عید کے بعد ہم تحریک چلائیں گے۔ اس تحریک کو لے کر پی ٹی آئی کے اندر، پارٹی کے اندر بہت زیادہ لڑائیاں چل رہی ہیں کہ ہمیں تحریک چلانی چاہیے یا نہیں چلانی چاہیے۔ لیکن جو بلاول بھٹو کی تجویز ہے، اگر اس تجویز پر وہ آگے بڑھتے ہیں تو پھر تحریک انصاف کے پاس تحریک کا آپشن شاید نہ رہے، کیونکہ عمران خان کی رہائی تو اپنی جگہ ایک سوال اس کا رہے گا، لیکن اگر پی ٹی آئی دہشت گردی کے معاملے پہ حکومت کے ساتھ بیٹھتی ہے، قومی سلامتی کمیٹی، ہم ظاہر ہے ابھی اگر مگر پہ بات کر رہے ہیں نا، کیونکہ امکانات پر بات ہو رہی ہے کہ عید کے بعد پی ٹی آئی راضی ہو جاتی ہے، عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی، عمران خان صاحب مان جاتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی آپ جائیں، یہ باتیں کریں۔ جب پی ٹی آئی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں بیٹھ جائے گی، ان کے سامنے بریفنگ رکھی جائے گی، ان کے سامنے حالات رکھے جائیں گے، تو پھر کیا وہ وہاں سے نکل کر کہیں گے ٹھیک ہے یہ تو بات ٹھیک ہے کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہم ساتھ ہیں، آپ نے جو کرنا ہے وہ کریں، لیکن ہم اپنی سڑکوں پر تحریک الگ سے چلائیں گے؟ اس کا امکان کم ہوگا۔ یہ پی ٹی آئی کے لیے میرا خیال ہے ایک ہی ٹائم پہ دونوں محاذوں پر چلنا پی ٹی آئی کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ تو ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی تحریک چلانے جا رہی ہے، جس کو اپنے گھر کے اندر سے بھی اچھی خاصی مزاحمت کا سامنا ہے، یعنی تحریک انصاف کے اندر سے مزاحمت ہے کہ جی ہم کیا تحریک چلائیں، ہم ختم ہو گئے، ہمارے پاس تحریک چلانے کے لیے دانے نہیں رہے۔ ایک تو وہ اندر سے مزاحمت، دوسرا فیس سیونگ مل جائے گی کہ جی ہم اب یہ قومی جو ایشو ہے دہشت گردی کا سب سے بڑا، ہم اس میں جائیں گے۔ ایک تو یہ عید کے بعد چیز ہونے جائے گی۔ دوسرا نواز شریف صاحب کے لیے جو خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ عید کے بعد کردار ادا کر سکتے ہیں، تو عید کے بعد اسپیشلی بلوچستان کے معاملے پر مجموعی طور پر جو نیشنل الیکشن پلان 2 کی باتیں چل رہی تھی، جو آرمی چیف نے کہا کہ پاکستان ہارڈ اسٹیٹ بنے گا، صرف ہارڈ اسٹیٹ بننے سے کام نہیں چلا کرتے۔ ہارڈ اسٹیٹ ان کے لیے ہونا چاہیے جو ریاست کی رٹ کو نہیں مانتے، جو ریاست کے ساتھ بندوق کی زبان میں بات کرتے ہیں، اور سافٹ اسٹیٹ پاکستان ان کے لیے ہو جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں، جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں، جو انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، ان کے لیے سافٹ اسٹیٹ ہونا چاہیے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تو صرف ہارڈ ہو کر ریاستیں نہیں چلا کرتی، لیکن بہرحال وہ ایک ان کی جو تقریر تھی اس کا پس منظر ظاہر ہے دہشت گردی تھا، لیکن میں ایک ہارڈ اسٹیٹ والا محاذ ہے آپریشنز کا، اور دوسرا محاذ ہے سافٹ اسٹیٹ والا مذاکرات کا۔ تو عید کے بعد آپ کو بلوچستان میں نواز شریف صاحب کا اور آصف زرداری کا کردار نمایاں نظر آئے گا،
وہ بلوچستان کی لیڈرشپ کو انگیج کریں گے، اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے ابھی سے اس پر کام کرنا شروع کر دیا ہوا ہے کہ یہ رابطے کریں، کون انگیجمنٹ چاہتا ہے، کون بیٹھنا چاہتا ہے، ایشوز کیا ہیں، کس طرح ان ایشوز کال کیا جا سکتا ہے، کس طرح یہ ملیٹنٹس جو سڑکوں پر مسافروں کو شناختی کارڈ دیکھ کر قتل کرتے ہیں، شہید کرتے ہیں، کس طرح ان کو الگ کیا جا سکتا ہے، اور جو یہ خواتین سڑکوں پر ہیں ان کو ان کی گرفتاریوں سے جو صورتحال خراب ہوتی ہے اس کو کیسے ڈیل کیا جا سکتا ہے، خواتین کو کس طرح انگیج کر کے اپنے ساتھ بٹھایا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ تو بہرحال پرامن ہے، اس میں اب کچھ اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں کہ جی یہ کسی نہ کسی شکل میں BLA کو سپورٹ کرتی ہیں، ان کے کوئی ثبوت ہوں گے، اگر ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو تب بھی اگر لوگ پرامن طریقے سے کوئی اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ انگیجمنٹ۔ تو عید کے بعد یہ ساری صورتحال جو پاکستان کا سیاسی منظرنامہ ہے وہ تبدیل ہوگا، وہ بدلے گا، اور بعض اوقات بڑے بڑے سانحات جو ہوتے ہیں نا وہ قوموں کے لیے ایک موقع پیدا کرتے ہیں، جس طرح APS تھا، APS جیسا بدترین سانحہ اللہ کسی ملک کو، کسی دشمن کو بھی نہ دکھائے، جس طرح بچوں کو ذبح کیا گیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا کہ پوری کی پوری قوم یکجا ہو گئی تھی۔ عمران خان صاحب کہتے تھے میں ان کے ساتھ بیٹھوں گا نہیں، دھرنے پر بیٹھے ہوئے تھے، میں تو وزیر اعظم کو گردن سے پکڑ کر گھسیٹوں گا، لیکن کیا ہوا کہ APS کے بعد عمران خان صاحب مجبور ہوئے دھرنا ختم کر کے پھر نیشنل ایکشن پلان میں کی سپورٹ کرنے پر۔ بالکل اسی طرح جعفر ایکسپریس کا جو سانحہ ہوا ہے، جو ہائی جیکنگ ہوئی ہے، یہ ایک اور موقع ہے۔ جانے والے چلے گئے، شہید ہونے والے جو ہمارے فوجی جوان تھے، ہمارے مسافر تھے عام، وہ چلے گئے، ظاہر ان کا کوئی ازالہ نہیں ہے، لیکن اور نہ جائیں، اور حادثات نہ ہوں، اور سانحات نہ ہوں، تو اس کے لیے یہ قومی قیادت میں جو خاموش ہو کر بیٹھی تھی، نواز شریف صاحب کہتے تھے جی مجھے تو انہوں نے بہت تکلیف دی ہے، مجھے بتائیں میرا قصور کیا تھا کہ مجھے سائڈ پر کر دیا گیا، وہ یہی سوال کرتے تھے نا۔ تو ان کو بھی احساس ہوا ہے کہ نہیں میرا قصور تھا، نہیں تھا، مجھے کسی نے سائڈ پہ کیا نہیں کیا، لیکن میرا کردار بنتا ہے، میرے تجربے کی اس وقت قوم کو ضرورت ہے۔ آصف زرداری صاحب جو یہ سمجھتے تھے کہ میں تو بیمار ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، یہی سمجھتے ہوں گے نا، ان کو بھی اس چیز کا احساس ہوا کہ نہیں، میں جو آغاز حقوق بلوچستان کرنے والا ہوں، 18ویں ترمیم کرنے والا ہوں، NHC دینے والا ہوں، میں شاید وہ ناراض بلوچ جنہوں نے اسلحہ نہیں اٹھایا، جو ریاست کے خلاف لڑائی نہیں لڑ رہے، جن کو تکلیف ہوئی ہے، جو کسی نہ کسی طرح غم اور غصے میں لیکن پرامن ہے، ان کے ساتھ میں انگیج کر سکتا ہوں، وہ میری بات سن سکتے ہیں، اور حل بھی یہی ہے، دہشت گردوں کے ساتھ سختی سے نمٹنا، اور ان سے ہٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں بلوچستان کے، چاہے ان کی قومیت بلوچ ہوں، وہ پشتون ہوں، سندھی ہوں، سیکولر ہوں، جو بھی ہوں، ان کو گلے لگانا، ان کو ساتھ ملانا، یہ حل ہے۔ اور عید کے بعد یہ سارا معاملہ اس طرف ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے کہ عید کے بعد PTI بھی اس عمل کا حصہ بنے گی۔ سوال یہ ہے کہ عمران خان اس کی اجازت دیتے ہیں، وہ ایک صفحے پر جو حقیقی ایک صفحہ ہے اس پر آتے ہیں، یا پھر PTI کی طرف سے مائنس کر دیے جاتے ہیں، یہ سوال ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔